أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم مصطفى محمد. وصل على أئمة المسلمين وهداة المؤمنين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرات من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد मैं अपने आप को और आप सबको तकवा इलाही की तरफ दावत करता हूँ, और यही तकवा हमें कमाल और सआदत की मंजिल तक पहुँचाता है। खुदावंद मुताल ने कुरान करीम में फरमाया, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा। फरमाया कि इंसानों के लिए मैंने जीनत करार दिया गया दुनियावी जो चीज़ें मौजूद हैं, उनमें से एक बीवी मर्दों के लिए ख़वातीन है, मर्दों के लिए ख़वातीन है,
اور اسی طرح سونے، چاندی اور کھیتی، مویشی، حیوانات، گھوڑے، یہ سب چیزیں جو دنیا میں جواہرات، جو چیزیں ہم نظر آتے ہیں، یہ سب چیزوں کو خداوند متعال نے ہمارے لیے زینت قرار دیا گیا، اور یہ دنیاوی زندگی کے سامان ہے، اور اچھا انجام تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ پھر خداوند متعال نے دوسری آیات میں یہ فرمایا کہ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباد، اے رسول کہہ دیجئے کہ جو نعمتیں، جو زینتیں میں نے تمہارے لیے نکالا گیا اور انسانوں کے لیے قرار دیا گیا، کس نے حرام قرار دیا تمہارے لیے؟ معلوم ہوا جو زندگی، دنیاوی زندگی میں جو نعمتیں خدا نے ہمارے لیے بنایا گیا، ہمارے اختیار میں دیا گیا، یہ سب زینت ہے اور یہ سب ہمارے لیے ہے۔ اور اس آیہ کریمہ میں خدا یہ فرماتے ہیں قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اے رسول کہہ دیجئے یہ نعمتیں مومنین کے لیے اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں، قیامت میں ان کے لیے ہمیشہ کے لیے خالصتاً ہے۔ لیکن کفار کے لیے دنیاوی یہ ساری نعمتیں ان کے لیے صرف دنیا میں ہے۔ جو خدا نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کیا ہے، یہ زینتیں بنا کر ہمارے اختیار میں عطا کیا ہے، ہم انہیں ضرورت سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ کھانے پینے کی چیزیں، لباسیں، گاڑی، گھر، مال، دولت، جو بھی خدا نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ سب ہمارا زندگی کی نعمت ہے۔ ہم ان چیزوں کو دنیاوی ضروریات سمجھ کر استعمال کرنا ہے۔ اگر انہیں دنیاوی زندگی کی ضروریات کی بجا اگر انہیں ہم مقصد بنا کر بن بیٹھے تو پھر ہم دنیا میں دنیا داری کر رہے ہیں۔ اگر ضرورت سمجھ کر استعمال کریں گے تو پھر ہم دین کی دائرے کے اندر میں ہے۔ اگر مقصد بنا کر استعمال کریں گے، یعنی کام کرتے ہیں، پیسے بناتے ہیں، سب کچھ مال و دولت کی چکر میں ہی رہتے ہیں، انہی کی تلاش میں ہی خود اپنے زندگی کو پھنسا دیتے ہیں اور اسی میں ہی پوری زندگی ٹائم گزار لیتے ہیں، تو پھر ان کی رویہ، ان کی کردار خود ثابت کرتے ہیں کہ اس نے اپنے دنیاوی دو نعمتیں اور زینتیں خدا نے عطا کی انہیں اپنے مقصد بنا دیا اور انہی کے ساتھ زندگی کر رہے ہیں، یعنی در حقیقت وہ دنیا داری کر رہے ہیں، دین سے دور ہو چکا ہے۔ تو خدا نے خود فرمایا ہے تیسری آیت میں زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا حیات الدنیا، کفار کے لیے دنیاوی زندگی جو ہے، زینت جو ہے، ان کے لیے عطا کیا ہے۔ خدا رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحمان اس لیے کہ کافر بھی خدا کی مخلوق ہے، وہ جب چاہتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، خدا انہیں بھی عطا کرتے ہیں۔ اس کی معنی نہیں ہے کہ ان کے پاس خدا نے ہم سے زیادہ دیا ہے۔ اگر ہمارے پاس جو نعمتیں ان کے مقابل میں کم ہوتے ہیں تو یہ ہمارا کمزور ہے، ہم نے جتنا تلاش کرنا چاہیے تھا ہم نے تلاش نہیں کیا۔ اگر ہم تلاش کرتے ہیں صحیح انداز میں اور جیسا خدا فرماتے انہی کی طرح ضروریات سمجھ کر استعمال کرتے ہیں، جو بھی مال ہمیں خدا نے عطا فرماتے وہ سب ہمارے مال نہیں ہوتے، خدا کی راہ میں دوبارہ ہمیں خرچ کرنا پڑتا ہے۔ جب ہم خرچ کرنے کی ارادہ ہی نہیں رکھتے خدا کی راہ میں تو پھر ہم جو ہے دنیا کو اپنے مقصد بنا دیا ہے۔ اگر دنیا کو ضرورت سمجھ کر زندگی کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر جو مال خدا نے ہمیں عطا فرماتے ہیں وہ خدا کی راہ میں دوبارہ ہم خرچ کرنے کے لیے ہمیشہ سعی و کوشش کرتے رہیں گے۔ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، اسی کے سلسلے میں رسول نے فرمایا حب الدنیا یعنی دنیا سے پیار محبت کرنا رأس کل خطیئہ، سارے گناہوں کی جڑ ہے۔
یعنی دنیا داری میں توجہ رکھنا، دنیا میں دنیاوی زندگی کو اپنا بنا لینا، یعنی سارے گناہوں کی جڑ ہے، یعنی وہاں سے سارے گناہ وہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ تو خداوند متعال سے دعا گو ہے کہ ہمیں توفیق دے، دنیاوی زندگی کو ضرورت سمجھ کر استعمال کرے اور انہیں اپنا مقصد نہ بنانے کے لیے خداوند متعال سے دعا گو ہے کہ ہمیں یہ توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونستغفر ونصلی ونسلم علی حبیبہ ونجیبہ وخیرتہ فی خلقہ وحافظ سر ومبلغ رسالاتہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم مصطفیٰ محمد۔ وصلی علی وصی رسول رب العالمین عبدک وولیک وآخر رسولک وحجتک علی خلقک امام المتقین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ وصلی علی صدیقۃ الطاہرہ بنت رسولک وزوجت ولیک فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا۔ وصلی علی سبطی الرحمہ وإمام الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة۔ وصلى على أئمة المسلمين الإمام علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن القائم المهدي صلوات الله عليهم أجمعين، واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ بار دیگر خداوند اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی الہی کی طرف دعوت کرتا ہوں کہ یہی تقوی ہے ہمیں کمال و سعادت کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ Knows that the life of this world is game, entertainment, adornment, boosting to one another, and competition in increase of wealth and the children. Like the example of rain, whose vegetation impress the farmer, then it dries up and you see it turn yellow, and then it becomes broken in pieces. And in the hereafter is tough punishment and forgiveness from Allah and His pleasure. And what is the life of this world except the enjoyment of the delusion? Allah mentioned in this ayat two things. Number one is the temporary life of this world, and number two, internal life of the hereafter. There is few things we need to understand that in this ayah. Number one, Allah mentioned in this ayah, guys, like rain, when you will get the benefit from the rain, and that rain you won't get all the time. It depends on the season, it will change. Because of the rain, all your farms will get green and grows everything, and then turns yellow, and it will become broken in the pieces. And so Allah mentioned in this ayah, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ.
This part in the Quran 4 times Allah mentioned. Number 1 in Surah An'am, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. This worldly life is nothing but game and entertainment. And وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. In Surah Ankabut, same things Allah mentioned that again. This worldly life is nothing but games and entertainment. And also Allah mentioned in Surah Muhammad, إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. This worldly life is nothing but games and entertainment. And also in this ayah, Surah Hadith, Allah mentioned, إِعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. Same things again, Allah mentioned this worldly life is nothing but games and entertainment. Why Allah mentioned 4 times in this part of the ayat in the Quran. And then in tafsir, we can see that the life of the people start from the childhood, and then teenage, and the youth, and then adulthood. So the life of the people in the 4 steps. So childhood and the teenage, they occupy game and the entertainment life. And also youth occupy adornment and the beauty. And the adulthood, they occupy and engage of the boosting each other, and then also competition in increase of the wealth and the children. So when we use game and entertainment, we need to understand that it should guide you in the right path. Allah never stop you to have games, to entertainment. Allah asks you to have, Allah telling you to have all this, the free vacation. Allah asks you to go. Siru fil arz. You have to go everywhere and see. And then you have to think about the Tawheed, how Allah create all these things. Allah wants you to enjoy everything in this world because Allah create for the mu'min. The aim of Allah create in this world, everything is for the mu'min. So we have to use all these things, but we need to see how we using it. If we use in the wrong part, then it will guide us towards the hell. If we use them in the right path, then we will get the forgiveness from Allah and pleasure from Allah. So everything what we see in this world is Allah create for us. So we have to use them. Number 2 points in this ayah, Quran correct one perspective of the wall, on the wall. For example, emphasize that the Quran aims to correct the human perfection of the life by showing it as temporary and deceptive. Number 3 points, the fleeting nature of worldly life is beauty. Highlights that in this ayah how the beauty and allure of the world are temporary, but that what seems beautiful will eventually fade, as symbolized by the plant turning yellow and faded. Number 4, life is full of destructions as described by Lahulab. This destruction is not directed in the right way, can lead to the punishment in the hereafter. If we use in the right path, then we will get the forgiveness from Allah and we will receive all the pleasure from Allah. Number 5, worldly adornment, ownership, material ownership such as personal adornment, homes and vehicles can lead to arrogance and boasting. If this becomes as a source of pride, they may lead a person to destruction in the hereafter. Number 7, the value of children and population growth, which is the having children and increasing the population are only valuable if they do not lead to a greater number of the people suffering in the hereafter. So when we have the children, we have to do the
tarbiyat to our children. If we don't do the proper tarbiyat, then they will go in the wrong path, and then it will be guide towards the hell. Number 8, the dual nature of the world. For some people, this world may lead to deception and punishment in the hereafter. While the believers, it can serve as means for growth, development, and earning Allah forgiveness and pleasure. Number 9, achieving Allah's pleasure require overcoming one's flaws. Forgiveness and pleasure can only be attained once errors are rectified. Without addressing this mistake, achieving Allah's favor becomes difficult. Number 10, a person should remain between fear and hope, as both are essential for spiritual growth. Number 11, there are 3 principles in education and guidance are necessary. Number 1, clarification. Number 2, illustration. Number 3, conclusion. The clarification is serve as the principle of clarification is mentioned in this ayah. I'lamu. You need to know about this world life. Number 2 points, azabu shadidun wa maghfirah. Result of the hereafter, the conclusion. And then number 3 points is an example of illusion is the little guys, like a rain. The rain is coming and make everything green, and then in the short period it will be turned yellow, and then it will be destroy everything. So we have to focus in this world is the temporary life. We need to understand that. So in this temporary life, we have to focus on the hereafter for the akhirat, and whatever we spend our life in this world is for the as a temporary, and just need to focus on the Allah and ibadat of the Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.